گلگت بلتستان کے انتخابات کی بات کر لیتے ہیں۔ کل وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس حکومت کی طرف سے وہاں پہ 15,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے الیکشن کے سارے معاملے کو دیکھنا ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہر کسی نے اپنی اپنی تیاری کر رکھی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی وہاں پہ ہو چکا ہے کہ کس نے جیتنا ہے۔ ظاہر ہے جس نے جیتنا ہے اس کے مقابلے میں سارے کے سارے ہار جائیں گے۔ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور وہ ہیں 23 ہیں، جبکہ پوری کی پوری نشستیں 24 ہیں۔ 24 نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کے، 23 امیدوار ہیں، ایک امیدوار ان کو نہیں ملا، جبکہ مسلم لیگ ان کو 2 امیدوار نہیں ملے۔ ان کی 22 نشستوں پر امیدوار کھڑے ہیں۔ میاں نواز شریف بھی وہاں پہ گئے، بلاول بھٹو زرداری زیادہ عرصہ وہاں پہ رہے۔ آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ دیتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 9,58,480 ووٹرز ہیں۔ ان میں خواتین ووٹرز کی تعداد 4,54,708 ہے۔ تو باقی مرد کتنے ہیں خود حساب کر لیجئے۔ تو کل 403 امیدوار وہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جیسا کہ بتایا کہ مسلم لیگ نون کے 22 ہیں، پیپلز پارٹی کے 23 ہیں، ان میں سے 8 خواتین بھی ہیں۔ استحکام پارٹی کے 13 امیدوار ہیں، پی ایم ایل کاف کے 11 ہیں، یہ جوائی فضل الرحمان کے 9 امیدوار ہیں، ایم ڈبلیو ایم یعنی متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے 7 امیدوار ہیں، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے 6 امیدوار ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے ہم نے یہ نہیں رکھا کہ تحریک انصاف کے کتنے امیدوار ہیں۔ تحریک انصاف کا وہاں پہ ایک بھی امیدوار نہیں ہے۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ایک بھی وہاں پہ تحریک انصاف کا امیدوار نہیں ہے، جبکہ 266 وہاں پہ آزاد امیدوار ہیں اور تحریک انصاف کے امیدوار اسی بھیس میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ کس پارٹی نے جیتنا ہے؟ وہاں پہ اگر غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، فارم 47 نہ چلے، تو تحریک انصاف پہلے نمبر پر آئی پڑی ہے۔ تو مقابلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا دوسرے نمبر کے لیے ہو رہا ہے کہ دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی نے آنا ہے یا مسلم لیگ نون نے آنا ہے۔ تحریک انصاف والی پہلے نمبر پر آ چکے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نتائج کو مینیج کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیں کہ ایم کیو ایم کے 6 امیدوار ہیں، ان کا بھی وہاں پہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ ان کا ایک امیدوار جیت جائے، مسلم لیگ نون کے 11 امیدوار جیتے تو 12 ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ باقی خصوصی نشستوں کے امیدوار بھی ہونے ہیں، وہ الگ سے ہونے ہیں، لیکن بات ہم کر رہے ہیں کہ 24 کی وہاں پہ علیم خان کی آئی پی پی بھی مقابلے میں ہے اور وہ بھی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے تیار ہے۔ ان کے 13 امیدوار ہیں، جبکہ کاف لیگ کے 11 امیدوار ہیں۔ کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ 3 امیدوار ان کے جیت جائیں، چودھری شجاعت کی پارٹی کاف لیگ کے اور علیم خان کی پارٹی کے 10 امیدوار جیت جائیں تو چودھری شجاعت حسین یہ کہیں گے کہ ہمارے 3 ہیں، ہم آپ کے ساتھ اسی شرط پر تعاون کر سکتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ چودھری شجاعت حسین خود بھی وہاں پہ وزیر اعلیٰ بننے کی پوزیشن میں آ جائیں، کیونکہ خصوصی نشستوں پر ان کو بھی وہاں پہ جتوایا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ قانون کو، ضابطے کو موم کی ناک کی طرح کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہاں پہ غیر جانبدارانہ انتخابات کتنے ضروری ہیں، کیونکہ بھارت کی اسی پر نظر ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ بھارت کچھ بھی دنیا کے سامنے لا کے رکھ سکتا ہے، دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے وہاں پہ انتخابات کا غیر جانبدارانہ ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو زعماء ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو وہاں پہ معاملات کو دیکھنے والے ہیں، یہاں سے پاکستان سے وہاں کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کتنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو باقی وہاں پہ جس طرح سے انتخابی مہم چلتی رہی، بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ موجود رہے اور آصفہ بھٹو زرداری بھی وہیں پر رہی، تو ہو سکتا ہے کل انتخابات کے موقع پر بھی یہ دونوں بہن بھائی وہیں پر ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب ایک دن کے لیے گئے اور وہاں سے نکل آئے۔ انہوں نے بہت بڑا سوال کیا، بلکہ شکوہ کیا کہ مجھے جب نکالا گیا، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نکالا گیا، لیکن آپ لوگوں نے کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا، آپ نے کوئی مزاحمت اور مخالفت نہیں کی۔
یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ ایک خاتون ہے میں نے جو رہی ہیں، آج کل شاید نہیں ہے، پیر پگاڑا کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اس خاتون کی طرف سے آسما چودھری کو انٹرویو دیا گیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو تو پیدا ہوتے ہی کہہ دینا چاہیے کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو میاں نواز شریف صاحب پہلے کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اب ان کی طرف سے سوال پھینکا گیا، بلکہ شکوہ کیا گیا کہ مجھے نکالا تو آپ لوگ نہیں بولے۔ تو میاں نواز شریف صاحب سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ میاں صاحب آپ کو کیوں نکالا گیا تھا، وہ کدھر گئے جو آپ نے کہا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے میں پھر فلیٹ خریدے تھے۔ میاں نواز شریف والے جلسے میں ہی حسن اقبال کی طرف سے خطاب کرتے ہوئے بڑے جوشیلے انداز میں کہا گیا کہ 200 کلو واٹ بجلی پیدا کرنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، تو یہ بائیں ہاتھ اب تک کار فرما کیوں نہیں رہا، اب تک یہ کام کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے یہ اپنے کان کو کھرکتے رہے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ گلف سٹیل مل جو سعودی عرب میں موجود ہے وہ سب سے بڑی مل ہے اور اس کے مالک ہیں حسین نواز صاحب۔ اتنی بڑی مل ہے، کہا جاتا ہے کہ 8 ارب روپیہ زکوٰۃ وہ مل ادا کرتی ہے۔ اور میاں نواز شریف کے گھر کے متصل جاتی عمرہ میں جو ہاسپٹل ہے شریف سٹی ہاسپٹل، کہا جاتا ہے کہ انہی پیسوں سے وہ بھی چلتا ہے۔ ان کی طرف سے یا ان کے حامیوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ 8 ارب روپیہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے ٹریلین کی وہ مل ہے۔ کوئی صحافیوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مل ان کی نہ پہلے نمبر پر ہے، نہ دوسرے نمبر پر ہے، نہ تیسرے نمبر پر ہے، یہ کسی گنتی میں بھی نہیں ہے۔ فلاں مل جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، اس کا مالک وہ ہے، اور دوسرے نمبر فلاں مالک کی مل ہے، ان کی کسی گنتی میں نہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے ایسا دعویٰ کیا گیا۔ ہم بات کر رہے تھے میں پھر فلیٹ کی کہ وہ کہاں سے آئے، وہ حساب تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے نہیں دیا گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ بات ہم کر رہے تھے گلگت بلتستان کے انتخابات کی، وہاں پہ 266 آزاد امیدوار ہیں اور انہیں میں تحریک انصاف کے امیدوار موجود ہوں گے۔ باقی وحدت المسلمین وہ بھی تحریک انصاف کی وہاں پہ ساتھی ہے۔ تو لگتا ہے کہ غیر جانبدارانہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو تحریک انصاف وہاں پہ کلین سویپ کرے گی۔ چلتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی طرف۔ یہ پاکستان کے ماشاءاللہ سے وزیر اعظم ہے۔ میاں شہباز شریف کی طرف سے اس دن وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا گیا تھا جب ان پر اور ان کے بیٹے حمزہ پر فرد جرم عائد ہونی تھی اربوں کی ٹی ٹی کی۔ تو یہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم، ان کی طرف سے ایک مرتبہ کہا گیا تھا کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے ساتھ تعاون کیا گیا، اگر ہمارے ساتھ آدھا بھی تعاون کیا جاتا تو پاکستان کو ہم ترقی کی معراج پا لے جاتے۔ اور پھر جب شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے تعاون کیا عمران خان کے مقابلے میں 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، بلکہ 10 20 30 40 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تعاون کیا، اور ان کو کھلی چھوٹ دے دی کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے جس طرح سے بھی کرنا ہے کرتے رہیں۔ ان کو ایک طرف کھلی چھوٹ دی گئی تو دوسری طرف پاکستان کتنا نیچے چلا گیا، پاکستان کی معاشی حالت کیا ہو گئی، پاکستان کی اقتصادی صورتحال کیا ہو گئی، مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی، بجلی کے بل کہاں تک پہنچ گئے، پیٹرولیم کی قیمتیں کہاں پر پہنچ گئی، لوڈ شیڈنگ کہاں پر پہنچ گئی، یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ دراصل معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کتنا تعاون کرتی ہے، آپ کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے، آپ کے اندر بھی کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے، کوئی ذہانت ہونی چاہیے، لیکن سائیں جی کے حوالے سے پورا پاکستان کر دیا گیا۔ پاکستان ان کے حوالے کرنے والے بھی شاید پچھتا رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کو پچھتاوا نہ ہو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے وہ کتنی تابعداری کرتے ہیں، کتنی فرمان برداری کرتے ہیں اور معاملات چلتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ یقینی طور پر ان دنوں بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھے، بلکہ ٹوٹا ہوا تارا تھے، لیکن جب سے نئی رجیم آئی ہے ان کو لایا گیا ہے اس کے بعد یہ مزید ان کی آنکھ کا تارا بن گئے، تارا ہی نہیں بلکہ چاند بن گئے، اور لگتا ہے کہ چاند گرہن بن گئے جس کے نتائج آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ تو باقی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے ایک جنرل جیلانی ہوا کرتے تھے پنجاب کے، وہ گورنر ہوا کرتے تھے، جنرل ضیاء الحق کے انتہائی قریب ہوا کرتے تھے اور انہوں نے ہی میاں نواز شریف کو متعارف کروایا تھا۔ ان کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ کسی چاڑھی کے اوپر، کسی پودے کے اوپر اگر لال کپڑا پڑا ہوا
ہوتا تھا تو وہ اسی طرف اپنی گاڑی کا رخ موڑ لیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی خاتون تو نہیں بیٹھی ہوئی۔ اس طرح سے ہمارے آج کے بھی حکمران ہیں، میلونی سے ملنا چاہتے ہیں، میلونی نہ مل سکی تو پاکستان میں قاجہ کالس آ گئی، تو ان کے ساتھ جس طرح سے یہ ملے، جس طرح سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب تک بھی ان کو جس طرح سے تک رہے تھے، ایک طرح سے گھور رہے تھے، ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب وہ بھی، اور پھر ان کی طرف سے امریکی سفارت خانے کی ایک تقریب میں شرکت کی گئی، 250 سالہ جشن کی تقریب تھی۔ آج تک پاکستان میں امریکہ کا ایک عرصے سے سفیر، مکمل سفیر نہیں ہے، اور وہ ذمہ داری ایک کونسلر کو دی گئی ہے، اور یہ کونسلیٹ ہیں نیٹلی بیکر صاحبہ، اور بھی وہ بھی ماشاءاللہ میلونی سے اور قاجہ کالس سے کام نہیں ہے دکھنے میں۔ تو ان کی دعوت پر جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے، ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم صاحب گئے، اور ان کے ساتھ پوری کی پوری کابینہ چلی گئی، وہاں پہ جا کے ان کی طرف سے کیک کاٹا گیا، اور یہ ہمارے وہی وزیر اعظم صاحب ہیں جو برطانوی سفارت خانے میں گئے تھے، وہاں بھی کوئی سالگرہ تھی اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیک ان کو کھلایا تھا۔ تو یہ ہمارے ماشاءاللہ سے پروٹوکول کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو نیٹلی بیکر کی انتہائی زیادہ کم حیثیت ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا عہدیدار وزیر اعظم وہاں پہ چلا جاتا ہے ایک سالگرہ پر، اور وہاں پہ جس طرح سے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، وہ لگتا ہے کہ امریکہ کی ملکہ کھڑی ہوئی ہے، ملکہ برطانیہ کہ ہم بات نہیں کرتے، وہ تو خدا کے پاس جا چکی ہیں، بات ہم ان کی کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی ملکہ ہیں اور ان کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جائے۔ بہرحال انہوں نے یہ سوچا کہ میلونی نہیں تو قاجہ کالس، اور قاجہ کالس چلی گئی ہیں تو چلو نیٹلی بیکر ہی صحیح۔